While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. حد ہو چکی ہے. اب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہی رہیں گے. پاکستان سپانسر ٹیررزم کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. پرسوں ہی 5 کو پکڑا گیا ہے جو یہ کشمیر یوتھ کو بھی ابھی مس گائیڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے. کون سا جہاد؟ وہ کون سا جہاد ہے جو انسانیت کو ختم کر ڈالتا ہے؟ پاکستان کے اپنے حالات دیکھنے نہیں چاہیے. یہ ہے جموں کشمیر کی سماجک کاریہ تسلیمہ اختر, جو ان دنوں کافی چرچا میں ہے. تسلیمہ نے UN کے من سے پاکستان کو ایسا دھویا کہ وہ بھی یاد رکھے گا. پڑوسی دیش پاکستان سیوکت راج جیسے منچ پر کشمیر کا مدعا اٹھا کر بار بار اپنی فضیحت کرانے سے نہیں چوکتا. لیکن کشمیر گھاٹی کی ہی ایک مہیلا سماجک کاریہ نے 27 ستمبر کو جنیوا میں سیوکت راشٹر مانو ادھیکار پریشد کے 54ویں سطر کے دوران پاکستان کو جم کر سنایا اور آئینہ دکھایا. پاکستان کے پروپیگنڈا کی پول کھولتے ہوئے سماجک راجنیتک کاریہ تسلیمہ اختر نے پریشد میں کہا کہ ایک مول نواسی ہونے کے ناطے وہ کیندر شاست پردیش جموں کشمیر اور POK یعنی پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے وکاس سمبندی انتر کو سامنے لانا چاہیں گی. سنیے تسلیمہ اختر نے پاکستان کو کیسے دھویا. Being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the stack developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While the government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K, besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. تسلیمہ اختر نے کہا کہ وہ ان کشمیری لوگوں کی آواز اٹھانے آئی ہیں جن کے ساتھ پاکستان اسپانسرڈ ٹیررزم کھیلتا رہا ہے. دیکھیے, میں کشمیر کی ان مظلوم قوم کی آواز کو یہاں پر بلند کرنے کے لیے آئی ہوں, ان کی جسٹس مانگنے آئی ہوں, جن کے ساتھ آج تک پاکستان سپانسر ٹیررزم کھیلتا رہا. ایک ماں کو بیٹا چھینا ہے, ایک بہن کو بھائی چھینا ہے گولیوں کا شکار بنا کے, اور ایک بچے کو ماں بھی چھینا ہے, کسی کو باپ بھی چھینا ہے. تو ان کی آواز بلند کرنے کے لیے میں آئی ہوں کہ آج 30-40 سال پہلے ہمیں 30-40 سال تک ہمیں انہوں نے سکون کی نیند سونے نہیں دیا. کبھی کیا ڈیولپمنٹ ہو جاتی کشمیر میں اس سے پہلے؟ روزمرہ ہمیں وہاں پر یہ وائلیشنز کریٹ کرتے تھے. اگر دیکھا جائے تو 2-3 سال سے ہم تھوڑی بہت راحت لیتے ہیں, مگر پاکستان کے ٹیررزم پھر بھی باز نہیں آتے ہیں. پرسوں ہی انہوں نے وہاں پر اور ایک بڑا واقعہ انجام دیا ہے. ہمایوں بٹ, ہمارا آشیش اور بھی ایک آفیسر. تو یہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں. یہ کس بنیاد پر آتے ہیں ہمارے کشمیر میں اور کون سے پرمیشن لے کے آتے ہیں؟ چوروں کی طرح گھسپیٹ کرتے ہیں. کوئی بھی کنٹری کسی کو ایسے برداشت نہیں کرے گی ان کی کنٹری میں کوئی سامان لے کے گھسپیٹ کرے اور پھر وہاں کے انوسنٹ پبلک کو مار داڑ کرے. ہم UN میں اس کے لیے جسٹس چاہتے ہیں, اس قوم کی, ان مظلوم عورتوں کی جن کے ساتھ اٹراسٹیز ہوئی ہے, جن کے ساتھ پاکستان سپانسر ٹیررزم نے جن کو اپنا شکار بنایا. تسلیمہ اختر نے کہا کہ وہ پاک اسپانسرڈ آتنکواد کو ایکسپوز کرتی رہیں گی. انہوں نے پاکستان سے پوچھا کہ یہ کون سا جہاد ہے جو انسانیت کو ختم کر رہا ہے. حد ہو چکی ہے. اب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہی رہیں گے. پاکستان سپانسر ٹیررزم کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. پرسوں ہی 5 کو پکڑا گیا ہے جو یہ کشمیر یوتھ کو بھی ابھی مس گائیڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے. کون سا جہاد؟ وہ کون سا جہاد ہے جو انسانیت کو ختم کر ڈالتا ہے؟ پاکستان کے اپنے حالات دیکھنے نہیں چاہیے. اگر وہ مسلم کنٹری ہے, وہاں شیعوں کو وہ کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ وہاں پر وہ احمدیز کو کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ تو باقی کی بات ہی نہیں. ہماری انڈیا کو دیکھو, ملٹی ریلیجس کنٹری ہے, ہم سارے مل جل کے رہتے, بھائی چارہ دیکھو ہمارا کتنا ہے. تو وہ اپنے آپ کو دیکھے نا, جب وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے, کیا وہ کشمیری قوم کے خون کے پیاسے نہیں ہیں؟ ان کو کشمیر کی لینڈ چاہیے, کشمیر کا قوم نہیں چاہیے.
बता दें कि जम्मू कश्मीर से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर इससे पहले भी यूएन के मन से पाकिस्तान को धो चुकी हैं। वो यूएन के मन से बता चुकी हैं कि किस तरह मोदी सरकार कश्मीर में विकास की इबारत लिख रही है, वहाँ किस तेजी से विकास हो रहा है और पाकिस्तान की ओर से अंजाम दिए जा रहे आतंकी मंसूबों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।